خدا، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔ فکر تھی تو صرف یہ کہ خدا کے سچے دین اور اس کے سچے اور آخری نبی کی عظمت دنیا میں قائم ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رویا میں دکھایا کہ اب یہ عظمت دوبارہ تمہارے ذریعے سے قائم ہونی ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اوائل ایام جوانی میں ایک رات میں نے رویا میں دیکھا کہ میں ایک عالیشان مکان میں ہوں جو نہایت پاک اور صاف ہے، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور چرچا ہو رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ حضور کہاں تشریف فرما ہیں؟ انہوں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کے اندر چلا گیا، اور جب میں حضور کی خدمت میں پہنچا تو حضور بہت خوش ہوئے اور آپ نے مجھے بہتر طور پر میرے سلام کا جواب دیا۔ آپ کا حسن و جمال اور ملاحت اور آپ کی پرشفقت اور پر محبت نگاہ مجھے اب تک یاد ہے، اور وہ مجھے کبھی بھول نہیں سکتی۔ آپ کی محبت نے مجھے فریفتہ کر لیا اور آپ کے حسین و جمیل چہرہ نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس وقت آپ نے مجھے فرمایا کہ اے احمد، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ جب میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اور وہ مجھے اپنی ہی ایک تصنیف معلوم ہوئی۔ میں نے عرض کیا حضور، یہ میری ایک تصنیف ہے۔ آپ نے پوچھا اس کا کتاب کا کیا نام ہے؟ تب میں نے حیران ہو کر کتاب کو دوبارہ دیکھا تو اسے اس کتاب کے مشابہ پایا جو میرے کتب خانے میں تھی اور جس کا نام کتبی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کا نام کتبی ہے۔ فرمایا اپنی یہ کتاب کتبی مجھے دکھا۔ جب حضور نے اسے لیا تو حضور کا مبارک ہاتھ لگتے ہی وہ ایک لطیف پھل بن گیا جو دیکھنے والوں کے لیے پسندیدہ تھا۔ جب حضور نے اسے چیرا جیسے پھلوں کو چیرتے ہیں تو اس سے بہتے پانی کی طرح مصفہ شہد نکلا، اور میں نے شہد کی تراوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دانے ہاتھ پر انگلیوں سے کونیوں تک دیکھی۔ اس طرح بہا اور شہد حضور کے ہاتھ سے ٹپک رہا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گویا مجھے اس لیے وہ دکھا رہے ہیں تاکہ مجھے تعجب میں ڈالیں۔ پھر میرے دل میں ڈالا گیا کہ دروازے کی چوکھٹ کے پاس ایک مردہ پڑا ہے جس کا زندہ ہونا اللہ تعالیٰ نے اس پھل کے ذریعے سے مقدر کیا ہوا ہے، اور یہی مقدر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زندگی عطا کریں۔ میں اسی خیال میں تھا کہ دیکھا کہ اچانک وہ مردہ زندہ ہو کر دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا اور میرے پیچھے کھڑا ہو گیا، مگر اس میں کچھ کمزوری تھی، گویا وہ بھوکا تھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور اس پھل کے ٹکڑے کیے، اور ایک ٹکڑا ان میں سے حضور نے خود کھایا اور باقی سب مجھے دے دیے۔ ان سب ٹکڑوں سے شہد بہہ رہا تھا، اور فرمایا اے احمد، اس مردہ کو ایک ٹکڑا دے دو تا اسے کھا کر قوت پائے۔ میں نے دیا تو اس نے حریصوں کی طرح اس جگہ ہی اسے کھانا شروع کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی اونچی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ چھت کے قریب جا پہنچی ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ کا چہرہ مبارک ایسا چمکنے لگا کہ گویا اس پر سورج اور چاند کی شعائیں پڑ رہی ہیں۔ میں آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھ رہا تھا اور ذوق اور وجد کی وجہ سے میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر میں بیدار ہو گیا، اور اس وقت بھی میں کافی رو رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ وہ مردہ شخص اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیوز کے ذریعے سے اب میرے ہاتھ پر زندہ کرے گا، اور تمہیں کیا پتہ شاید یہ وقت قریب ہو، اس لیے تم اس کے منتظر رہو۔ اور اس رویا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنے پاک کلام سے، اپنے انوار سے اور اپنے باغ قدس کے پھلوں کے ذریعے سے میری تربیت فرمائی تھی۔
محمد مصطفیٰ